إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ ہمارا دین وہ دین ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی دین اور کوئی نظام نہیں کر سکتا، اور یہ بات طے ہے جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس دین کے بارے میں فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ ہمارے لیے اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور دین اسلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں بے ہنگم قسم کے امور، بے ترتیب امور، ان کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں کوئی بھی کامیاب ترین انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے معاملات، اپنے امور تجارت سے تعلق رکھتے ہوں، معیشت یا معاشرت، حتیٰ کہ کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتے ہوں۔ کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اپنے سارے معاملات کو ایک ترتیب کے ساتھ سر انجام دے۔ اسلام نے بھی ترتیب کا بہت ہی اہتمام کیا اور بہت ہی زیادہ خیال رکھا ہے، حتیٰ کہ آپ عبادات میں دیکھتے ہیں کہ عبادات میں بھی ایک ترتیب ہے۔ عبادات میں سب سے اہم فرائض، اور دوسرا درجہ ہے واجبات کا، تیسرا درجہ سنن مؤکدہ، سنت مؤکدہ جسے کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد باری آتی ہے نوافل کی۔ ایک ترتیب ہے جس پہ عمل کرنا ہوگا۔ آدمی ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈے پانی سے، ٹھنڈی فضا سے گزرتا ہوا مسجد میں آئے، آ کے ظہر کی نماز کی 4 سنتیں پڑھے، پھر 2 سنتیں اور پڑھے، پھر بعد میں 2-4 نفل بھی پڑھے اور اٹھ کے مسجد سے چلا جائے، کیا اس نے صحیح کر لیا؟ جو سب سے اہم ترین بات تھی، جو سب سے اہم ترین چیز تھی، وہ تو چھوڑ گیا۔ اسے کرنا کیا تھا؟ آ کے ایک ترتیب جو ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب فرمائی ہے، اس پر عمل کرے۔ ٹھیک ہے، سنتیں پڑھے، مؤکدہ ہیں، نوافل کے اوقات ہیں، اس میں نوافل پڑھے، لیکن فرائض کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، ان کا سب سے زیادہ اہتمام کرے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس دین اسلام میں جو ترجیحات ہیں، اولویات، یعنی پہلے کون سا کام اور پھر کون سا کام اور پھر کون سا کام، تقریباً عبادات میں اور اسی طرح معاملات میں، اسی طرح حقوق الناس یا حقوق العباد میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ترتیب بتائی ہے۔
حتیٰ کہ دعوت و ارشاد کا میدان خالص دینی میدان ہے، تبلیغ اور وعظ کا میدان دینی میدان ہے۔ دین کے میدان میں بھی ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک ترتیب کا خیال رکھیں۔ اس ترتیب کا سب سے بہترین طریقہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ بڑا معروف واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کے بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ تم ایک ایسے علاقے میں جا رہے ہو، ایسی زمین میں جا رہے ہو، اِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وہاں لوگ اہل کتاب ہیں۔ یمن میں لوگ مسلمان نہیں ہیں بلکہ وہاں اکثریت عیسائیوں کی ہے۔ ابرہہ جو مکہ مکرمہ میں کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا وہ یمن سے آیا تھا نا، اور اس نے اس کعبہ کے مقابلے میں یمن میں کون سا عبادت خانہ تیار کروایا تھا؟ چرچ، کیونکہ یمن میں اس زمانے میں اکثر عیسائی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاذ انک تقدم علی قوم من اہل الکتاب، تم اہل کتاب لوگوں کے درمیان جا رہے ہو۔ اب وہاں جا کے وعظ و ارشاد کا جو آپ نے رویہ اپنانا ہے اس میں کس ترتیب کا خیال رکھنا ہے؟ سب سے پہلے فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ، سب سے پہلا وعظ جا کے یہ کرو کہ تم لوگوں کو اللہ کی توحید سکھلاؤ۔ دین اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں اور دین اسلام کے جتنے بھی اعمال ہیں ان سب میں سے سب سے پہلا کام اور اہم ترین کام کون سا ہے؟ توحید کو سیکھنا، اللہ رب العزت کی ذات پر کس طرح اور کن کن امور میں ایمان رکھنا ہے اس کی تفصیلات کا جاننا۔ اس وقت تک بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا جب تک وہ توحید کا اقرار نہ کرے۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام بڑی معروف ہے، آ کے چند سوال کیے، اخبرنی عن الایمان، مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ تو سب سے پہلے کیا فرمایا؟ ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ۔ 6 ارکان مکمل فرما دیے۔ کہتے ہیں اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے سب سے پہلے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آغاز کہاں سے کیا؟ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہی معاملہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جا کے تم وعظ و ارشاد شروع کرو اور سب سے پہلے لوگوں کو توحید سکھلاؤ۔ وعظ و ارشاد کا پہلا سٹیپ توحید، اور اس کے مد مقابل علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بہترین بات ذکر کی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اسلامی ترتیب کا خیال رکھے، اور شیطان جو ہے وہ بندے کو اس کے برعکس نیگیٹو ترتیب سکھلاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ شیطان کا سب سے پہلا بس چلے، سب سے پہلا اس کا کام بندے کو اسلام سے بہکانا، وادی کفر میں لانا۔ اگر کوئی آدمی کافر نہیں ہوتا تو اسے شرک میں مبتلا کر دینا۔ کفر میں جانے سے شرک میں جانا آسان ہے، اور بہت شاذ و نادر آپ سنیں گے کہ بندہ مسلمان تھا کافر ہو گیا، لیکن مشرک ملتے ہیں یا نہیں ہمارے مسلمانوں میں؟ مشرکین سے مسلمان بھرے ہوئے ہیں،
ہر دوسرا چوتھا آدمی آپ کو انہی میں سے ملے گا۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ 100 میں سے شاید 10 12 20 تک لے لو، 25 لے لو، باقی میں شرک پایا جاتا نظر آئے گا، چیک کر کے کبھی بھی دیکھ لیں۔ شیطان کا وار پہلے پر تو کامیاب نہیں رہا، اس دوسرے حصے پر وہ کامیاب ہو گیا اور اس نے لوگوں کو شرک میں داخلنا شروع کر دیا۔ اور اگر کوئی اس طرف بھی نہیں آتا تو اسے وہ لگاتا ہے بدعات کی طرف کہ چلو شرک بڑا، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، ان بدعات میں اس کو پھنساؤ اور یہ پھنس جائے گا۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، باقی ملکوں کو چھوڑے، ہمیں اپنے ملکوں کی فکر کرنی چاہیے، بدعات سے بھرا ہوا ہے۔ بڑے مبارک اور حرمت والے مہینے ہیں لیکن بدعات میں گھیرے ہوئے ہیں۔ کل رجب گزرا ہے، بدعات میں گھیرا ہوا مقدس قسم کا وہ مہینہ چل رہا ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال اور بالخصوص روزوں میں گزارا۔ ہمارے یہاں بدعات کا زور ہے، اور اگر کوئی بدعات میں بھی نہیں پھنستا تو پھر شیطان کا چارہ ہے کہ اسے مباحات میں ڈال دو۔ اب دیکھیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ کس طرح انسان کو بہکا رہا ہے، اسے مباحات میں لگا دو، فرض نمازیں نہیں پڑھے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں پر عمل نہیں کرے گا، کوئی چھوٹے موٹے اعمال کبھی کبھار سرانجام دے لیے اور کھیل کود میں لگ گیا، اور کوئی بھی پوچھے کھیلنے کا تو کہے کہ یہ منع ہے، مباح ہے یا نہیں کھیلنا۔ اور بعض کھیل تو نہ صرف مباح ہیں بلکہ سنت ہیں، دوڑ لگانا سنت ہے، تیراکی سنت ہے، تیر اندازی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارمو فإن أباكم كان رامیا، ارمو بنو عدنان فإن أباكم كان رامیا، اے بنی عدنان، عرب لوگ جو ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 20ویں پشت کے بعد تک جا کے 25ویں پشت تک شجرہ نسب مسلسل ہے، اور اس کے بعد شجرہ نسب میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے، کوئی نام بدل گیا، کوئی درمیان میں رشتہ بدل گیا، لیکن 25ویں پشت کے دادا عدنان ہیں، ان کی نسل ہے یہ عرب لوگوں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بنی عدنان، تم تیر اندازی کیا کرو، تمہارے باپ دادا تیر انداز تھے، تو یہ سنت ہو گیا نہیں؟ بعض کھیل سنت ہیں، بعض کھیل مباح ہیں، مباحات میں ڈال دیا۔ نمازیں ہوتی ہیں، ہوتی رہیں، آپ گیم کھیلنے والوں کے بارے میں جانتے ہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہی گراؤنڈ ہے نا گیموں کے، نمازیں، اذانیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، وہاں گیم چل رہا ہے۔ جب آدمی مباحات کو منع نہیں ہے بھائی، جائز ہیں، اتنا پھنسایا کہ فرائض تک چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کی ماننا چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ روک رہے ہیں، نہیں رک رہا، کوئی بہانہ کر کے میں ادھر جا رہا ہوں، کھیلنے میں نکل جاتا ہے۔ یہ شیطان کی ایک چال ہے کہ اسے اس کے فرائض سے، اس کی ذمہ داریوں سے، اور اس کو اس کے معاشرتی فرائض سے اس کو ہٹاؤ، اور وہ کافی کامیاب جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب اس کے بالکل برعکس بتائی، فرمایا سب سے پہلے توحید، اور مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں، مکہ مکرمہ کی زندگی تو 53 سال ہے، لیکن پہلے 40 سال نبوت سے پہلے کے، بعد کے 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس چیز پر فوکس کیا، سب سے زیادہ جس چیز پر آپ نے نظر رکھی اور تعلیم دی، وہ تھی توحید۔ 13 سال کے عرصہ میں مسلمانوں کو توحید سکھلائی، اور آج جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید پر زور دیا تھا، آج کا مسلمان اتنا ہی توحید سے پیچھے ہٹتا چلا جا رہا ہے۔
فرمایا معاذ، تم اہل کتاب میں جا رہے ہو، سب سے پہلا کام یہ کرنا فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، جب انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ اللہ کیا ہے، اس کے حقوق کیا ہے، حقوق اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو وہ سمجھ لیں، اس کے بعد فرمایا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی یوم، 5 صلوات فی یومہم ولیلتہم۔ پہلے توحید، پھر انہیں سکھلاؤ کہ تم پر اللہ نے دن رات میں 24 گھنٹے میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ یہ نہیں کہ جاتے ہی ان لوگوں کو نمازوں کا کہنا شروع کر دو، ایک دن میں 5 نمازیں۔ توحید کا سیکھنا آسان ہے یا نہیں؟ اس میں کچھ کرنا نہیں، صرف دل کے اندر آپ نے ایک عقیدہ بٹھانا ہے۔ لیکن نماز کا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھیے، اگر جاتے ہی کہتے بھئی تم پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، کیا ہوتا؟ انسانی فطرت ہے نا، پیسے سے انسان کی اتنی محبت ہے کہ پیسہ نکالنا بڑا مشکل ہے۔ میں کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں، بچے کے ہاتھ میں نوٹ دے دو اور اسے کہو کہ واپس کرے، اسے پتہ بھی نہیں کہ یہ نوٹ کتنے کا ہے، یہ نوٹ کس کام آتا ہے، لیکن وہ ہاتھ میں دیا ہوا نوٹ واپس دینے کو تیار۔ انسان کی فطرت میں دولت سے محبت ہے۔ جاتے ہی کہتے کہ تم پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، وہ مسلمان ہوتے یا وہ اس بات کو آسانی سے قبول کر لیتے؟ وہ کئی ہیلے بہانے کرتے۔ کہا جاتے ہی انہیں توحید سکھلاؤ اور اس کے بعد انہیں کہو کہ تم پر ایک دن میں، دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ یعنی دوسرا عمل توحید سیکھ لینے کے بعد کا 5 نمازوں کا عمل سکھلاؤ۔ فَإِذَا صَلُّوا فَأَخْبِرْهُمْ، جب وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو اب انہیں بتائیے إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ، اللہ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ بھی فرض کی ہے۔ اب ایک آدمی ایمان والا ہو گیا، توحید پختہ ہو گئی، نمازیں ادا کرنا شروع کر دیا، اب اسے کہیں گے کہ سال میں 1 مرتبہ، زکوٰۃ تو سال میں 1 مرتبہ ہے نا، نہ نمازوں کی طرح روزانہ 5 مرتبہ، اور نہ ہی کسی دوسرے عمل کی طرح کہ جو ہمیں کرنا پڑتا رہتا ہے، سال میں 1 مرتبہ۔ اور حج ساری عمر میں، پوری زندگی میں صرف 1 مرتبہ، 1 مرتبہ فرض ہے، اور اگر کوئی بعد میں کرتا ہے تو وہ سنت ہوگا۔ حج کا موقع بھی تھوڑا بعید ہے، نہیں تو ذکر کرتے کہ ہمارے یہاں لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سری ارشادات ہیں کہ حج زندگی میں 1 مرتبہ ہے، الحج مرہ فمن زاد فتتوع۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ جس نے شوال میں اور ذوالقعدہ میں عمرہ کر لیا اس پر حج فرض ہو گیا، اپنی جیب سے فتویٰ نکال کے ڈال دیا، وہ حج کر چکا ہے، فریضہ ادا ہو گیا۔ شوال میں عمرہ کرے، ذوالقعدہ میں عمرہ کرے، جب چاہے سال میں وہ عمرہ کرے، تم کون ہوتے ہو اب اس پر حج دوبارہ فرض کرنے والے؟ اس معاملہ میں تمہاری بات مانی جائے گی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ حج زندگی میں 1 مرتبہ، رمضان کا مہینہ بہت قریب آ گیا ہے، سال میں 1 مرتبہ، اور یہ 1 مہینہ ہے، زکوٰۃ صرف 1 دن، سال میں 1 دن 1 مرتبہ۔ اپنے کل مال کا حساب لگائیں، کتنا ہے، کیش کتنا ہے، سونا چاندی زیورات کتنی قیمت کے ہیں، کسی سے ادھار کتنا لینا ہے، اور انویسٹمنٹ کتنی ہے، کیش نہیں ہے، پلاٹ ہیں، فلیٹ ہیں، زمینیں ہیں، ان سب کی زکوٰۃ پیسہ جمع کر کے ان کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ زرعی زمینیں ہیں تو ان پر عشر ہے، 10واں حصہ، اور اگر آپ پانی وغیرہ بارش کا نہیں بلکہ خود لگاتے ہیں تو پھر اس کا
5%، یعنی 10ویں کا بھی آدھا، یہ فصلوں کی زکوٰۃ۔ لیکن مال اور زیورات کی زکوٰۃ 2.5%، 100 میں سے 2.5، 1000 میں سے 25۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت پہلے 100 دے کے 2.5، 1000 دے کے 25 اور لاکھ دے کے صرف 2.5 کتنے بنے گا نا؟ آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے ہمارے اپنے بندوں پر، کہ پہلے 1 لاکھ دیا اور پھر 2.5۔ اب اندازہ کریں کہ 2.5 کہتے ہوئے ہمیں کتنا بڑا لگتا ہے اور لاکھ کتنا چھوٹا سا محسوس۔ اب وہ 2.5 لاکھ 2.5 جو ہے وہ چونکہ ہماری جیب سے نکلنے جا رہے ہیں، جیب کے نیچے دل ہے، مروڑا جا 2.5 نکالنا پڑے۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العزت نے پہلے 1 لاکھ دیا ہے، 1 سال سے تمہارے پاس گھر میں محفوظ پڑا ہے، تمہارے کسی کام بھی نہیں آ رہا، اب اس میں سے 2.5 نکال دیں گے تو کیا فرق پڑے؟ معاذ جب تم یمن جاؤ تو اہل کتاب کو توحید کے بعد نمازیں سکھلاؤ، نمازیں پڑھنے لگ جائیں تو انہیں کہو کہ تم پر زکوٰۃ فرض ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، زکوٰۃ انہی کے مالدار لوگوں سے لی جائے گی اور انہی کے فقراء و مساکین کو دی جائے گی۔ یہ جملہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا کہ جس ملک کی زکوٰۃ ہے اسی ملک کے فقراء میں تقسیم ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر سعودیہ میں ہیں، سعودی لوگ ہیں، ان کا ملک ہے، اب وہ باہر جب دیکھیں کہ اپنے ملک میں اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں، لوگ مالدار ہیں، اب وہ باہر بھیج دیں، کوئی بات نہیں۔ اسی طرح ہمارے مسلمان جو جہاں بھی ہیں، اگر مقامی لوگوں کی مجبوری، ضرورت، حاجت ہے اور زکوٰۃ آپ باہر بھیج رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ اپنے ملک میں زکوٰۃ تقسیم کریں۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، ان کے غنیوں سے لی جائے گی اور انہی کے فقیروں کو دی جائے گی۔ ان ترتیبات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کہ عبادات میں بھی ایک ترتیب قائم رکھی، اور مسلمان کی پوری زندگی ایک نظام کے تحت اور ایک ترتیب کے تحت ہونی چاہیے۔ پوری زندگی کوئی بھی قدم اٹھائے اس میں ترتیب کا خیال رکھے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ضروریات جس کے بغیر چارہ نہیں، نان و نفقہ ہے، لباس ہے، یہ ضروریات ہیں۔ اور کچھ ہوتی ہیں حاجیات کہ اگر وہ بھی ہو جائیں تو ٹھیک ہے، یعنی تھوڑا ضروریات سے کم اہمیت والی کم اہمیت والی چیزیں۔ عرب لوگ کہتے ہیں الاہم فالاہم اور الاہم فالمہم، سب سے پہلے سب سے زیادہ اہمیت والی چیز اور کام، اور اس کے بعد کم والا، اور اس کے بعد کم والا۔ ان ترجیحات میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سب سے پہلے کھانا پینا اور کپڑا، بلکہ روٹی کپڑا اور مکان کہیں تو زیادہ صحیح رہے گا، یہ بڑا معروف ہے جملہ، روٹی کپڑا اور مکان، یہ ہے ضروریات، مجبوری۔ اس کے بعد آ گئی کہ کپڑے میں کتنے سوٹ اور کتنے جیڑ حاجیات ہیں، لیکن یہ مجبوری نہیں ہے۔ اور ایک ہے اس سے آگے بڑھ کر، اور وہ ہے ایکسیسریز جیسے ہوتی ہے نا، وہ صرف کمالیات، جمالیات اور کمالیات، کپڑے خوبصورت ہوں، جوڑا جوتا سب چیزیں خوبصورت ہوں، گاڑی خوبصورت، یہ خوبصورت، یہ کمالیات میں آتا ہے۔ اسلام نے اس میں بھی ہمیں ترتیب بتائی کہ پہلے سب سے زیادہ اہم اور ضروریات کو پورا کرو، اس کے بعد آگے باری آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ترتیب بتائی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو مرتب کرنا چاہیے۔ پھر زکوٰۃ کے سلسلہ میں ہی فرمایا وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ،
اے معاذ یہ بھی نہ ہو کہ تم جب زکوٰۃ لینے لگو، ان کے جانوروں کی زکوٰۃ لینے لگو تو ان کے اچھے اچھے جانور چن کے نکالو۔ 40 بکریوں میں سے ایک بکری ہے نا، بکری تو ایک ہی لو، لیکن گن کے ان کی بہترین بکری نکالو گے تو سامنے والے کے دل میں بھی تو ہاتھ آئے گا نا کہ میری سب سے بڑھیا بکری یہ تھی اور یہ لے رہے۔ فرمایا خبردار، ایاک وکرائم اموال الناس، لوگوں کے اچھے اچھے مال نہیں لینا، جنرل جیسے چیزیں موجود ہیں انہی میں سے انہیں کہو نکال کے دے دو، یقیناً وہ جب دیں گے دل سے دیں گے تو وہ برا بھی نہیں دیں گے۔ فرمایا کہ ان کے اچھے اچھے مال میں سے کوئی چیز نہ لینا۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں ترتیب کے سلسلے میں فرمایا، جو میں نے پہلے شروع میں آیت پڑھی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، جب معاملہ آئے گا نا بچانے کا، آگ سے بچانا، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، میرا خیال ہے کہ سب سے پہلی ترجیح انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہر وہ کام کرے جس سے جہنم سے بچ جائے۔ سب سے پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے نا، اور اس کے بعد آگے باری آتی ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی ان دو کے درمیان جو آراف میں وہاں بھی پہنچ گیا، جہنم میں جلنے والوں سے اچھا ہے یا نہیں؟ آراف تو معلوم ہے نا، پوری صورت ہے قرآن کریم میں، جنت اور جہنم کے درمیان کچھ لوگ، لیکن ہمیں سب سے پہلی ترجیح یہ دیکھنی ہے کہ ہم جہنم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6۔ اے لوگو اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ یہاں بھی سب سے پہلی ترتیب میں اپنا آپ اور اس کے بعد اہل و عیال، ان کو بھی بچانا ہے، لیکن پہلے اپنا اور اپنا خاندان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی معروف ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن نسائی میں ہے۔ آپ نے لوگوں کو اکٹھے کر لیا اور کہنا شروع کر دیا، یا معشر قریش، اے قریش کے لوگو، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اور ایک روایت ہے فإنی واللہ لا املک لکم شیئا، اے قریش کے لوگو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اللہ کی قسم میں تمہارے کسی طرح کا کام نہیں آ پاؤں گا، لا املک لکم من اللہ شیئا، قیامت کے دن اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں۔ قریش کو آواز دی۔ اس کے بعد آپ نے یا معاشر بنی عبد مناف قبیلہ کو آواز دی، یا بنی ہاشم، اے بنی ہاشم، ان کو آواز دی، اور پھر بالکل اپنے گھر کی طرف آ گئے اور کہا، یا عباس، یا عمی، چچا عباس، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، یا فاطمہ، اپنی بیٹی کو آواز دی۔ ہمارے یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مانتے ہیں نا، کہ آپ تو ہر کچھ یہاں بھی اور آگے بھی۔ کل مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا، اس میں وہ صاحب نے جو باتیں کہیں ان سے قطع نظر ایک جملہ کہا کہ صحابی نے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ دنیا کے بادشاہ ہیں، وہ آسمان کا بادشاہ ہے۔ کیا جملہ صحیح ہے یہ؟ اللہ رب العزت تو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ آسمانوں کا بادشاہ کیوں ہے؟ دنیا اس کی نہیں ہے۔ بعض دفعہ لوگ بات کرتے ہوئے عجیب سا انداز اختیار کر لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ دنیا کے بادشاہ، آپ دنیا کے بادشاہ، وہ آسمان کا بادشاہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کبھی بادشاہ کا لفظ پسند نہیں فرمایا، حتیٰ کہ لفظ سید، ہمارے یہاں ہر دوسرے چوتھے کے ساتھ سید لگا ہوا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ایک آدمی نے کہا سید، فرمایا السید هو اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں
اور سید اللہ ہے۔ ہمارے یہاں تو گلی گلی میں سید ہیں، اگر کوئی واقعی اعلی سادات سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اعلی سادات کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے سید اپنے آپ کو سید نہیں کہلوانا چاہتے، اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سید نہیں ہوں۔ باری باری جنہیں ہم مختار کل مانتے ہیں وہ اعلان کر رہے ہیں، اے بنی عبد مناف، اے بنی ہاشم، اے میرے چچا، اے میری بیٹی، واللہ انی لا املک لکم من اللہ شیئا، میں قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں ہوں۔ اور دنیا میں وفات پا جانے کے بعد دنیا میں لوگوں کے کام آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ کہاں گئے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی تو وہ حضرت عباس کے پاس گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک موجود ہے مدینہ میں۔ ہمارے لوگ غور بھی نہیں کرتے کہاں سے لے کے کہاں تک جائیں گے، مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی، عمر فاروق خلیفۃ المسلمین ہیں اور لوگوں نے شکایت کی امیر المومنین بارش نہیں، امیر المومنین سیدھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر گئے کہ عباس تو نبی کا چچا ہے، ہمارے ساتھ چل، اللہ سے دعا مانگیں بارش ہو۔ اگر مختار کل والی بات ہوتی تو لوگ قبر رسول پر جاتے، قبر رسول میں۔ ہمارے یہاں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، ہمارے یہاں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ قبر میں کچھ ہے بھی یا نہیں، کس کی تو دور کی بات ہے۔ ایسے کئی واقعات موجود ہیں کہ اصلاً قبر میں انسان ہے ہی نہیں، اور کہیں کہیں تو میرا خیال ہے گھوڑے شاہ بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا شاہ نام رکھے ہوئے ہیں، ان قبروں سے مانگتے ہیں۔ وہ دیکھو اس پورے بنی بشر کے امام، بنی بشر کے سردار اور بنی بشر کے سب سے اللہ کو محبوب بندے قبر پاس موجود ہے، وہاں نہیں گئے بلکہ زندہ آدمی کے پاس گئے کہ تم دعا کرو ہمارے ساتھ چل کے۔ دعا کی، اللہ نے بارش عطا فرما دی۔ لیکن اولویات دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے دنیا سے تشریف لے گئے، اب حضرت عباس ان کے چچا ہیں، لوگ ان کے پاس گئے اور اپنا کام وہاں جا کے کروائے۔ اسی طرح ہی جو فرائض ہیں نمازوں کے، جیسے میں نے بالکل آغاز میں کہا، پہلے فرائض پڑھیں، نماز پڑھیں اور فرض پڑھیں، اور اس کے بعد باقی معاشرتی زندگی کو بھی لینا ہے، تب بھی ایک ترتیب موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترتیب دی عبادت میں اور معاشرت میں، اللہ کی عبادت اور معاشرت آپس میں تعلقات کے معاملہ۔ صحیح بخاری مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، یعنی ترجیحات دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کو کس کس مقام پر ترجیح دی۔ پوچھا کہ سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتہا، وقت پر نماز ادا کرنا یہ افضل ترین عمل ہے ہماری روزمرہ کی زندگی میں۔ سب سے پہلا کام فرض نماز ادا کرنا۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا ثم ایو، اے اللہ کے نبی اس کے بعد؟ تو فرمایا بر الوالدین، یعنی حقوق اللہ نماز میں آ گئے، اور حقوق العباد میں فرمایا بر الوالدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا ثم ایو، اے اللہ کے رسول اس کے بعد؟ تو فرمایا الجہاد، پہلے ماں باپ کی خدمت اور اس کے بعد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد۔ آپ دیکھیں ترتیب کے ساتھ، کئی لوگ ایسے ہیں کہ ماں باپ کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے بعض کاموں میں، حالانکہ ماں باپ کے بارے میں بر الوالدین کہہ کے آپ نے ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو جہاد سے بھی افضل قرار دے دیا۔ یہاں واضح ہے نہیں،
صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، یہ کوئی عام سی بات نہیں، فتویٰ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پہلے نماز، اس کے بعد ماں باپ کی خدمت اور اس کے بعد جہاد کرو، لیکن ترتیب کو قائم رکھو۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہے کہ نماز سے بھی ماں باپ کو اولیت دی۔ آپ کے سامنے 2-3 جمعہ پہلے ایک جریج نامی سابقہ امم میں سے ایک امت کا واقعہ ذکر کیا تھا، جو بخاری و مسلم کا معروف واقعہ۔ وہ تاجر تھے، مالدار تھے، مال اتنا ہو گیا، سمجھ گئے کہ اب میرے لیے کافی ہے، اور ایک کٹیا بنایا تھوڑا ہٹ کے، اس میں عبادت کرنا شروع کر دیا۔ واقعہ تفصیل سے میں نے پورا اس درس کو دیا تھا یہ واقعہ۔ ایک آ کے ماں نے ایک دن آواز دی، یا جریج، اور یہ نماز پڑھ رہے ہیں اندر، ظاہر کہ فرض تو نہیں ہے، نفل نماز ہے۔ جریج نے کہا، یا رب امی و صلاتی، یا رب صلاتی و امی، یا اللہ میری ماں، یا اللہ میری نماز، اور نماز پڑھتے رہے، ماں کو جواب نہیں دیا۔ دوسرے دن پھر ماں آئی، جواب نہیں دیا۔ تیسرے دن پھر ماں آئی، جواب نہیں دیا، نفل پڑھ رہے۔ ماں کا دل دکھا، ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا چل کے بھی آتی ہے، بڑی عمر کی بھی ہوگی، تکلیف ہوئی کہ 3 دن ہو گئے ہیں میں آتی ہوں، میرا بیٹا میرا جواب ہی نہیں دیتا۔ تیسرے دن فرمایا، اللہ رب العزت سے بد دعا کر دی اپنے اس بیٹے کے لیے، اللہم لا تمتہ حتی یوریہ وجوہ المومسات، اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھے۔ ماں نے دعا کی، اللہ رب العزت نے قبول کر لی۔ واقعہ تفصیلی ہے، کوئی عورت حاملہ ہو گئی، بچہ اس کے نام لگایا گیا، اور ان کو کٹیا سے اٹھایا، بازار میں پھرایا، اور وہ علاقہ جہاں مومسات بدکار عورتوں کا اڈا تھا وہاں سے گزرے تو وہ باہر نکل کے دیکھ رہی ہیں کہ ہاں یہ صاحب تھے جو راتوں کو عبادتیں کرتے تھے اور ساتھ یہ کاروائیاں۔ بالآخر اللہ رب العزت نے ان کو اس بچے کا، وہ پورا درس جو ہے دودھ پیتے بچوں کے بولنے کے بارے میں ہی تھا، تو اس میں آیا کہ بچے کو اللہ رب العزت نے بچپن میں پہلے دن کا بچہ اللہ نے زبان دی، اور بچے نے کہا کہ میرا باپ یہ نہیں، میرا باپ فلاں بکریاں چرانے والا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف نماز ہے اور ایک طرف ماں باپ۔ آپ نفل پڑھ رہے ہیں، ماں نے آواز دی، فوراً لبیک کہیں، فوراً ماں کی آواز، باپ کی آواز، دونوں میں سے کوئی بھی بلائے، کوئی تاخیر نہیں، نماز توڑیں اور جا کے ماں کی بات سنیں، باپ کی بات سنیں۔ لیکن اگر فرض نماز پڑھ رہے تو ماں باپ کو اطلاع دینے کا طریقہ ہے یا نہیں؟ آپ نے بولنا نہیں ہے تو تھوڑی سی آواز، کنکارنے کی آواز ہے، اللہ اکبر زور سے کہہ دیں، سبحان اللہ زور سے کہہ دیں، کوئی آیت زور سے پڑھ دیں، ماں باپ کو پتہ چل جائے کہ ہمارا بیٹا نماز میں مشغول ہے۔ لیکن ایسے ہی چھوڑ دیں، یہ جائز نہیں ہے، آپ کو ان کے دل کا خیال رکھنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا طریقہ بتایا، اور پھر ماں باپ دونوں میں سے بھی ترجیح موجود ہے۔ ماں باپ دو ہے نا، ایک طرف ماں ہے ایک طرف باپ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے مابین بھی ترجیح بتا دی۔ صحابی کہتے ہیں نا، من احق بصحبتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ صحابی نے آ کے سوال کیا کہ سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ فرمایا امک، تیری ماں۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد؟ تو فرمایا تیری ماں۔ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تیری ماں۔ یا رسول اللہ پھر؟ کہا تیرا باپ، ابوک۔ چوتھی جگہ پہ والد کی باری آئی، 3 مرتبہ امک امک امک۔ ماں کی خدمت، ماں کی فرما برداری، ماں کے ساتھ حسن سلوک والد سے بہت زیادہ ہونا چاہیے۔
اور ہمارے یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ والد کے پاس تو ڈنڈا ہے، وہ جوتا بھی اتار لیتا ہے، ذرا سا ناراض ہو تو جوتا بھی اتار لیتا ہے، ڈنڈا پکڑ لیتا ہے۔ ماں بیچاری ہمارا کیا بگاڑے گی؟ آپ کو بگڑے ہوئے شہزادے ماؤں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے نظر آئیں گے، نافرمانیاں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ تیری ماں تیرے حسن سلوک کی مستحق سب سے زیادہ، اور 4تھی مرتبہ باپ بھی حسن سلوک کا مستحق ہے، لیکن پہلے ماں اور پھر باپ۔ اب اس ترتیب کو ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کو فرض حج ادا کر چکے ہیں، آپ نے عمرہ کرنا ہے، ایک عمرہ بھی کر لیا، پھر کبھی یہاں رہتے ہوئے الحمدللہ لوگ ہر 2-4 مہینے میں جاتے رہتے ہیں، کئی لوگ اس سے بھی جلدی جاتے ہیں۔ عمرہ کیا، اپنا حج عمرہ کر چکے ہیں، اور اس مرتبہ آپ نے ماں اور باپ دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے عمرہ کرنا ہے، تو کس کی طرف سے عمرہ کرنا چاہیے؟ آپ چاہے 3 عمرے ماں کی طرف سے نہ مسلسل کریں، لیکن 2 میں سے پہلا عمرہ ماں کا ہونا چاہیے نبی اکرم سے، کیونکہ یہ آپ کی طرف سے احسان ہے۔ حج بدل کرنا یا عمرہ بدل کرنا یہ فرض نہیں ہے، یہ احسان میں آتا ہے، تو احسان آپ پہلے ماں سے اور اس کے بعد باری آئے گی باپ کی۔ اور اسی طرح والدین اور میاں بیوی میں بھی ترجیحات موجود ہیں۔ اگر ہم اسلامی ترجیحات کو اپنے سامنے رکھیں تو ہماری زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ ہم اپنی مرضی کرتے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ اسلام بے ہنگم نہیں کہ جو چاہے کرو، پہلے کرو پیچھے کرو، ہر چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ پہلے کیا اور بعد میں کیا۔ غار میں 3 لوگ پھنس گئے تھے، بخاری مسلم کا واقعہ ہے، معروف ہے نا وہ بھی۔ ان غار میں پھنسے ہوئے 3 لوگوں میں سے انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ اب ہمارا یہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ غار کے منہ پر بہت بڑی چٹان آ کے گر گئی، بند ہو گئی، تو تینوں نے سوچا کہ ہر کوئی اپنا اپنا وہ عمل یاد کرے جو اس نے خالصاً اللہ کے لیے کیا تھا۔ تو تینوں نے باری باری اپنا اپنا عمل یاد کیا۔ ایک نے، میرا غلام تھا، پیسے چھوڑ کے گیا، اس کو میں نے انویسٹ کیا، بڑی دولت بن گئی، بکریوں کا ریوڑ بن گیا۔ دوسرے نے کہا میری چچا زاد بہن تھی، میں نے برائی کا ارادہ کیا اور وہ نہیں مانی، کبھی وہ فقیر ہو کے مجبور ہو کے آئی تو پھر وہ مجبوری میں مانی، لیکن عین وقت پھر اس نے کہا کہ یہ اللہ کی لگائی ہوئی مہر عصمت ہے، اسے اللہ کے نام کے بغیر مت توڑو، یعنی نکاح کے بغیر یہ کام جائز نہیں ہے۔ تو اس نے بھی اس کو چھوڑ دیا، لوجہ اللہ، دونوں کا کام۔ اور تیسرا کون تھا؟ تیسرے نے کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ تھے بوڑھے اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور بکریاں چراتے چراتے ایک دن میں تھوڑا دور چلا گیا، واپس آیا تو ماں باپ سو چکے تھے۔ اب میری عادت تھی کہ میں بکریاں لاتا، دودھ دھوتا اور پہلے آ کے ماں باپ کو پلاتا، پھر بیوی بچوں کو دیتا، اور اب وہ سو چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے دودھ کا پیالہ پکڑا اور ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا، جگاتا اس لیے نہیں کہ ان کی نیند خراب ہو، اور انہیں اپنے بیوی بچے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں دودھ نہیں دے رہا کہ پہلے میں نے ماں باپ کو دینا۔ کہتے ہیں یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اسی طرح جب تک ماں باپ کو دودھ پلا نہیں لیا اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیا۔ یہ آدمی ہے جس نے پہلے تھوڑی سی چٹان ہٹی، پھر پوری تھوڑی اور ہٹ گئی، اور پھر اس کے بعد اتنی ہٹ گئی کہ راستہ بن گیا اور وہ نکل گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے خلوص کو اتنا اس حد تک قبول فرمایا کہ ان کی دنیا میں جان بچ گئی، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس قسم کے اعمال پر نجات عطا کرتا ہے۔ اس آدمی نے دیکھو ترتیب کا خیال کیسے رکھا ہے۔ ہمارے یہاں ماں باپ بیچارے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے کوئی
پھل کوئی چیز کوئی اسپیشل لائے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ بریف کیس میں پہلے میں یہ اندر ہی لے جاؤں۔ ماں باپ کا کیا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس آدمی کا انداز دیکھیں کہ پوری رات یا جتنا بھی حصہ رات کا وہ سوئے رہے، ماں باپ سے پہلے بیوی بچوں کو دودھ نہیں پلایا۔ ہماری حالت اس کے برعکس بالکل ہی اور ہو چکی ہے۔ اسی طرح نفقات کا معاملہ ہے، اس میں بھی ترجیح ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو دولت دے رکھی ہے تو اس کو آپ نے تقسیم کرنا ہے۔ ایک تو سال کے بعد زکوٰۃ ہے جس کا ذکر ہو گیا مختصر سا۔ ایک یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو پیسہ دیا ہوا ہے اس میں دوسرے لوگوں کا کوئی حق ہے یا نہیں؟ صرف زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ سال بھر کے دوران بھی قرآن کریم میں حق للسائل والمحروم، تمہارے مال میں سائل کا اور محروم کا بھی حق ہے۔ اور سائل آئے نہ آئے، جو محروم آپ کو معلوم ہے ہمارے رشتہ داروں میں ہیں یا جان پہچان کے لوگوں میں ہیں، ان کا حق باری باری دیکھنا ہے۔ سنن ابو داؤد، نسائی، صحیح ابن حبان، ابن خزیمہ اور مسند امام احمد اور دیگر کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آدمی اذا کان احدکم فقیرا، ایک آدمی فقیر ہے اور اس کے پاس تھوڑے سے پیسے آ جائیں، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، تو سب سے پہلے وہ اپنے اوپر خرچ کرے۔ ظاہر ہے کہ اپنا تو سب سے پہلے حق ہوا نا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، بخاری مسلم اور نسائی کی حدیث، افضل الصدقات ما کان عن ظہر غنن، بہترین صدقہ وہ ہے کہ صدقہ دینے کے بعد تم خود کہیں فقیر نہ ہو جاؤ۔ یعنی یہ نہیں کہ سارا لٹا دو اور بال بچے بیچارے بھوکے رہ جائیں۔ ما کان عن ظہر غنن والید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے اچھا ہے۔ یعنی دو مانگو نہیں، اور آخر میں ارشاد فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور جب خرچ کرنے لگو تو پھر پہلے ان پر خرچ کرو جن کی کفالت، جن کا نان و نفقہ تمہارے ذمہ ہے۔ وہ کون ہیں؟ والدین ہیں تو سب سے پہلے وہ، پھر بیوی اور بچے، اور اگر کسی کے بہن بھائی ہیں زیر کفالت ہیں ان پہ خرچ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر اللہ رب العزت نے کچھ مال دیا ہے، سب سے پہلے اپنا آپ، اور اس کے بعد آپ کے اہل و عیال، اور پھر اس کے بعد قرابت دار۔ ایک تو قرابت داروں میں سے ماں باپ ہو گئے، بیوی بچے ہو گئے، اب ظاہرہ کے چچے ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، ماموں ہیں، باری باری آگے بڑھتے جائیں۔ الاول فالاول، یعنی پہلے سب سے قریبی اور پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد۔ اس ترتیب کو آپ اپنی دولت جب اللہ کی راہ میں دینے لگیں تو اس ترتیب کا خیال رکھیں۔ یتیم مسکین یقیناً بہت ہوں گے، حاجت مند ہوں گے، لیکن سب سے پہلے رشتہ دار جو ہے ان کو لو۔ اور فرمایا کہ رشتہ دار کو صدقہ دینا دوہرا ثواب ہے، صدقہ و صلہ۔ عام مسکین کو آپ صدقہ دیتے ہیں تو صدقے کا ثواب ہو گیا، لیکن یہاں صدقہ و صلہ، یعنی صدقہ بھی ہو جائے گا اور صلہ رحمی بھی ہو جائے گی۔ اور اگر اللہ رب العزت نے آپ کو اور دیا، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا، اگر اور بھی آپ کے پاس ہے، ماں باپ کو دے دیا، قرابت داروں کو دے دیا، اللہ نے بہت نوازا ہوا ہے، ابھی اور دے سکتے ہیں، تو پھر فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا، یہاں اور وہاں، یعنی بعد کے جو باقی فقراء مساکین ہیں ان میں سے جس کو چاہو ان تک پہنچاؤ۔ اور اگر کبھی فرائض دینیہ ہیں ان پر مصلحت عامہ ان دونوں کے درمیان موازنہ کرنا پڑ جائے تو ترجیح کس کو ہوگی؟ جو مفاد عامہ میں آتی ہے بات۔ کچھ فرائض ہیں اور اس میں گنجائش موجود ہے، مثال کے طور پر روزہ ہے، سفر میں روزے میں گنجائش ہے نا، چھوڑ سکتے ہے فریضہ۔ اور آپ جہاد پہ جا رہے ہیں، جہاد مفاد عامہ کی ایک چیز ہے، اس میں آپ کی ذات نہیں بلکہ آپ کا ملک، آپ کی قوم، آپ کا دین، اس میں مفاد بہت زیادہ ہے۔ اگر مفاد عامہ کی باری آ جائے
اور ایک طرف فرض کی باری آ جائے تو مفاد عامہ کو ترجیح دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی کہتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں سفر کی طرف روانہ، اور یہ جب آپ نے جا کے غزوہ مشرکین مکہ کو جب فتح کرنا تھا مکہ کو، اس سفر کی بات ہے۔ ہم مکہ کی طرف روانہ ہوئے، کچھ عرصہ گزرا، ظاہر کہ مدینہ سے مکہ کئی دن کا سفر ہے، کچھ عرصہ گزرا تو آپ نے فرمایا کہ تم دشمن کے قریب ہوتے جا رہے ہو اور روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن اگر روزہ چھوڑ دو گے سفر کی وجہ سے تو قوت زیادہ رہے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ روزہ تو فرض ہے لیکن سفر میں ہے، ہمارے سامنے جہاد ہے، دشمن کے مقابلہ میں زیادہ قوی رہو گے، لیکن آپ نے یہ حکم نہیں دیا۔ اگر ایسا کر لو تو صحابہ میں سے کچھ نے روزہ چھوڑ دیا، کچھ نے روزہ رکھا۔ اگلے دن گئے تو دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کل تم مکہ کے دشمنوں کو، مکہ والوں کو، قریش کو ملنے والے ہو، اب تم روزہ نہ رکھو تاکہ تم قوت کے ساتھ مکہ والوں کا مقابلہ کر سکو۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفاد عامہ کے پیش نظر اس فرض کے بارے میں بھی کہا کہ تم اس کو ٹال سکتے ہو، کیونکہ سفر میں روزہ چھوڑنا بھی جائز ہے اور رکھنا بھی جائز ہے، دونوں طرح کی حالت موجود ہے۔ غرض یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ترتیبات ہمیں ایسی بتائیں کہ تعجب ہوتا ہے۔ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھنے کے لیے لوگ کتنا کوشش کر رہے ہیں۔ آج کل دیکھو نا، باہر کے ملک سے بعض لوگ رابطے کر رہے ہیں کہ کیا طریقہ ہے کہ ہم رمضان میں پہنچیں گے، ہمیں اعتکاف کا موقع کیسے ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَأَنْ أَمْشِي فِي حَاجَةِ أَخِي، میں اپنے کسی بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ تھوڑا چل کے جاؤں۔ الفاظ پہ غور کرنا، لَأَمْشِي فِي حَاجَةِ أَخِي، میں اپنے بھائی کی حاجت میں چل کر جاؤں، احب الی من ان اعتکف فی هذا المسجد شہرا، میرے نزدیک یہ اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی بہتر ہے۔ 1 مہینہ اعتکاف کرے گا تو فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کی اپنی ذات کو، اور اگر بھائی کے ساتھ جاتا ہے اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے تو فائدہ ہوگا مسلمان بھائی کو۔ یعنی ایک اپنا ذاتی فائدہ ہے، اس پر اعتکاف تک کو، مسجد نبوی کے 1 مہینے کے اعتکاف کو بھی کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ اپنے بھائی کی خدمت کرو، اس کے ساتھ جاؤ، اس کی حاجت مٹاؤ۔ اور فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، لوگوں میں سے اللہ کو سب سے پیارا وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا، یعنی لوگوں کو مال سے، علم سے، قلم سے، جس چیز سے بھی وہ نفع پہنچا سکتا ہے وہ لوگوں کو نفع پہنچائے، اللہ کو سب سے پیارا وہ ہے۔ اور اس کے بعد وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ يُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، دوسرا اللہ کو سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو مسلمان بھائی کے دل میں سرور داخل، یعنی اس کے لیے خوشی کا باعث۔ ایک آدمی پریشانی میں ہے، آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، زبان سے، قلم سے، پیسے سے اس کی پریشانی دور کر سکتے ہیں، اس کی پریشانی کو دور کریں، اس کے دل میں خوشی آ گئی نا۔ احب الاعمال الی اللہ، اللہ کو سب سے پیارے اعمال میں سے یہ ہے کہ کسی کی یہ خدمت کر دیں، او یکشف عنہ کربہ، وہ کسی مصیبت میں ہے مصیبت دور کر دیں، او یقضی عنہ دینا، کوئی مدیون ہے مقروض ہے اس کا قرض ادا کر دیں، او تطرد عنہ جوعا، یا بھوکا ہے تو اس کی بھوک مٹا دیں، اسے کھانا کھلا دیں۔ اور آخر میں فرمایا کہ 1 مہینہ اعتکاف سے بھی زیادہ بہتر ہے مجھے، نبی سے فرمایا مجھے 1 مہینہ اس مسجد میں اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ پیارا یہ ہے کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ چل کے جاؤں تاکہ اس کی حاجت پوری ہو جائے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے یہ باتیں سکھلائیں اور کیسی کیسی ترتیبات ہمیں بتائیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کہ ابو داؤد، ترمذی اور مسند امام احمد میں صحیح سند سے ثابت ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، الا اخبرکم، اے لوگو کیا میں تمہیں بے افضل من درجت صیام والصلاۃ والصدقہ، میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو کہ نماز سے، روزے سے، صدقے سے، ان سب چیزوں سے زیادہ نفع بخش ہے یا زیادہ اجر و ثواب والا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اصلاح ذات البین، اصلاح ذات البین، دو لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔ لڑائی دو لوگوں کے کرانا، دو لوگوں کے مابین تو بڑا آسان ہے نا، اور یہ تو کئی لوگ مشغلہ کے طور پر کرتے رہتے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی ڈال دی، دوستوں دوستوں میں، بھائیوں بھائیوں میں، بہنوں بہنوں میں، یہ تو فن میں بڑی دنیا ماہر ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز سے بھی افضل، صدقے سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل، ان تمام چیزوں سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ کوئی آدمی دو لوگوں کے مابین صلح کرا دے۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ حَالِقَةٌ، لوگوں کے مابین فساد پیدا کرنا، لوگوں کو لڑا دینا، یہ مونڈ دینے والا ہے۔ گنجا کراتے ہیں نا، حلق، یہ اسی سے ہے، یہ مونڈ دینے والا ہے۔ وَإِنَّمَا تَخْلُقُ الشَّعْرَ، یہ حالقہ، یہ مونڈ دینے والا ہے، اور یہ بال مونڈنے والا نہیں ہے، بلکہ حالقہ کس چیز کا ہے؟ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدُّنْيَا تَحْلِقُ الدِّينَ، یہ دین کو مونڈ کے، یعنی بندے کے دین کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ لڑائی ڈالنا، دو دوستوں میں، میاں بیوی میں، یا کسی میں بھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، تو وہاں جا کے سب سے پہلے جو دو چار کام کیے تھے، ان میں سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر، سب سے پہلے۔ اور دوسرا کام آپ نے مواخات کی، دو لوگوں، ایک مکے کا ایک مدینے کا، ایک انصاری اور ایک مہاجر، ان دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں، عبادت گزار ہیں، روزے دار اور تہجد گزار ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو تہجد پڑھتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی ایک دن ملنے آئے، جو بھائی تھے، کچھ عرصے کے بعد ملنے آئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی بڑے سادہ سے، یا یوں کہیں کہ بوسیدہ سے لباس میں ہے۔ تو کہا کہ بی بی یہ کیا بات ہے، تمہاری یہ حالت کس کے میں؟ تمہارا شوہر ہے، بیوہ نہیں ہو، اور ایسی گئی گزری عمر تک نہیں ہو، تو تم نے یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ اس وقت وہ کہتی ہیں کہ تمہارا بھائی جو ہے اسے دنیا سے کوئی تعلق نہیں، سیدھی سی بات بتا دی کہ تمہارے بھائی کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ تو دن کے وقت روزہ رکھ لیتا ہے، رات کو نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ اللہ خیر سلا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اس طرح نہیں، بلکہ تمہیں چاہیے کہ، بلکہ انہوں نے رات کو دیکھا، مہمان آئے تھے، رات رہے ان کے پاس، دیکھا کہ وہ اٹھنے لگے تو کہا سو جاؤ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد، وہ عادی تھے ساری رات عبادت کرنے کی، پھر اٹھنے لگے، کہا سو جاؤ۔ جب سحری کا وقت ہوا، اٹھنے لگے تو کہا کہ اب پڑھو، تم بھی پڑھو، اپنی بیوی کو بھی نماز پڑھاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ساری رات کی بجائے تہجد کی صرف 11 رکعتیں، یعنی جو معقول وقت ہے اس کا۔ صبح کھانا تیار کیا، بیوی نے لا کے رکھ دیا، اور کہا، میزبان نے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ آؤ کھانا کھاؤ۔
تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھی آ کے کھائیے میرے ساتھ، مہمان اور میزبان اکٹھے کھائیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں۔ فرمایا کہ میں جب تک تم میرے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ پتہ ہے کہ رمضان تو ہے نہیں، میں روزے، فرمایا کہ میں کبھی بھی کھانا تو میرے ساتھ یہاں نہیں کھاؤں گا جب تک تم میرے ساتھ نہیں کھاؤ۔ روزہ تڑوایا اور انہیں کھانا کھلایا۔ اب اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے، اِنَّا لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حق، کوئی شک نہیں کہ تیرے رب کا تم پر حق ہے سب سے پہلے۔ وَإِنَّا لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حق، تیرے جسم کا بھی حق ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حق، تیری آنکھ کا بھی حق ہے، جسم کو آرام دو، آنکھوں کو بھی ذرا تھوڑا آرام لینے دو۔ وَإِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق، اور تیری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ آتے کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ اب یہ بات جو ہے وہ آگے بڑی اور صحابہ سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو کہا کہ سلمان نے یہ کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی تصدیق فرمائی اور فرمایا صدق سلمان، سلمان نے جو کیا ہے صحیح کیا، اور جو اس نے کہا ہے اس نے سچ کہا ہے۔ اب یہ کلمات جو سارے ہیں وہ حدیث رسول ہو گئے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مور لگ گئی، معاملہ جو ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ادا کر گیا۔ اسی طرح ہماری دنیا کے معاملات ہیں، مالی معاملات ہیں، ان میں ہمیں چاہیے کہ اولویات کا خیال رکھیں، ترجیحات کا خیال رکھیں۔ ہماری ترجیح جو ہے وہ صرف میرا خیال ہے دنیا کے معاملات میں صرف ایک ہی دیکھ لینا کہ دنیا اور دین دونوں میں سے اولیت کس کو ہونی چاہیے؟ دنیا اور دین میں سے دین کی۔ اور ہماری اولیت دیکھیں کہ موبائل میں جو ریمائنڈر لگاتے ہیں صبح اٹھنے کا، وہ کب لگاتے ہیں؟ فجر کے ٹائم لگاتے ہیں یا آفس کے ٹائم؟ یعنی ذمہ داری کے ساتھ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ نماز ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی، مجھے ڈیوٹی پر جانا ہے، آفس کے ٹائم کی ہم نے ریمائنڈر لگایا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ترتیبات کا خیال رکھنے کی توفیق دے، مال میں، عبادات میں، ہر معاملہ میں، اور حقوق العباد میں بھی، کیونکہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرتا۔ نیکیوں کا پہاڑ لے کے بندہ آئے گا اور آخر صورتحال کیا ہوگی؟ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر حقداروں کے گناہ اس پہ لادے جائیں گے، پھر گھسیٹ کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے لکھا ہے کہ باپ مقروض ہو اور بیٹے نے زکوٰۃ نکالنی ہے تو کیا اپنے باپ کی اپنی زکوٰۃ سے باپ کا قرضہ ادا کر سکتا ہے؟ اب یہ ہمارا یہاں تک معاملہ آ گیا ہے کہ باپ کو زکوٰۃ دیں گے۔ زکوٰۃ نہ ماں باپ پر لگتی ہے نہ بیٹی بیٹے پر لگتی ہے۔ آپ کے دائیں بائیں خالہ، ماموں، چچا ہے، ماں باپ کو اپنے مال سے دو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کے ہیں۔ اور ہم سوچ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کسی کو کیوں دینی ہے، چلے ابا کا قرضہ اتروا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا دے رکھا ہے کہ ابا کا قرضہ زکوٰۃ سے اتر سکتا ہے، تو اس کا مطلب کہ پیچھے بہت زیادہ ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ یہ ہم عجیب قسم کی سوچ رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کیا کسی کا حج بدل کر سکتے ہیں، اور وہ شرک کیا کرتے تھے۔ بھائی اگر وہ مسلمان تھے، اہل اسلام میں سے تھے، امت اسلامیہ کے فرد تھے، اور شرک تو ظاہر ہے کہ میں پہلے شروع میں یہ بات کر دی ہے کہ ہمارے یہاں شرک تو بہت زیادہ ہے، لیکن وہ کیا مشرکین مکہ کی طرح ساتھ کافر بھی تھے؟ نہیں، مشرکین مکہ کا شرک جو ہے وہ بعض اعتبارات سے ہم سے بھی زیادہ سخت ہے، لیکن یہ ساتھ مسلمان بھی ہے، تو پھر آپ حج بدل کر لیں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، یہ بھی ان کے لیے کارآمد ہے۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ آج ایک آدمی ایسا مرا ہے جو بہت بڑا مشرک اور شرک کو نشر کرنے والا تھا،
ترویج کرنے والا تھا، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھے، کوئی حرج نہیں، لیکن عام سا آدمی ہے، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. اللہ